علی خامنئی صاحب کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہماری جنگ میں حصہ لیا یا مداخلت کی یا کسی اسرائیل کا ساتھ دیا تو ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جنگیں جو ہیں ہمیشہ جذبے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، اسلحے کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی۔ یہ جو ڈیسیجن ہوتے ہیں یہ ہمیشہ زندہ قومیں اور غیرت مند قومیں ہمیشہ اسی طرح کے فیصلے کیا کرتی ہیں کہ تاریخ ہمیشہ زندہ قوموں کو اور زندہ لوگوں کو ہی یاد رکھتی ہے، بزدلوں کو تاریخ ہمیشہ دھول چڑھا دیتی ہے، کبھی بھی یاد نہیں رکھا جاتا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالشکور اور آپ دیکھ رہے ہیں سیز پوڈ کاسٹ۔ اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک انتہائی زبردست ٹاپک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بریو لیڈر نے آج ایک بریو ڈیسیژن لیا ہے کہ ایک بڑی طاقت کو للکارا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد وسیم۔ ڈاکٹر امجد وسیم صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اسلامی انقلاب کے جو لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایک بریو ڈیسیژن ہے۔ کسی بھی مسلم لیڈر کا آج تک میں نے اپنی ایج میں اتنا بڑا ڈیسیژن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہو وہ اس طرح کا اپنا بولڈ ڈیسیژن کرے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن ہوتے ہیں یہ ہمیشہ زندہ قومیں اور غیرت مند قومیں ہمیشہ اسی طرح کے فیصلے کیا کرتی ہیں، وہ اپنی غیرت کے سودے کبھی نہیں کیا کرتی۔ دیکھیں، جو امریکہ نے زبردست دھمکی دی ہے ایران کو کہ تہران میں جو شہری ہیں سارا تہران کو خالی کر دیں اور انکنڈیشنل سرنڈر کر دیں جو ایران ہے، اس کے جواب میں خامنئی صاحب نے جواب دیا کہ ہم کبھی بھی انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کریں گے اور ہم اپنے ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر اور اپنی عزت و غیرت خاطر ہم ہمیشہ لڑیں گے۔ اور بے شک وہ کہتے ہیں میری جان بھی چلے جائے تو آپ نے رونا نہیں ہے بلکہ میں شہید ہو جاؤں گا اور آپ نے گھبرانا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خامنئی اور ایران امپورٹنٹ نہیں ہے، اسلام کا زندہ رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا بریو ڈیسیژن ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ زندہ قوموں کو اور زندہ لوگوں کو ہی یاد رکھتی ہے، بزدلوں کو تاریخ ہمیشہ دھول چڑھا دیتی ہے، کبھی بھی یاد نہیں رکھا جاتا۔ انہوں نے اس کو تشبیہ دی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں ہمارے جو عالم دین ہیں وہ کیا بات کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اس میں جنگ میں شامل ہوتا ہے تو یہ ایک سیکنڈ اشور ہوگا۔ دیکھیں، اشور کو انہوں نے ایز اے سمبل کے طور پہ یوز کیا ہے، مطلب یہ کہ جس طرح سمبولک انہوں نے کہا ہے جس طرح حضرت امام حسین پہ کربلا کے وقت ظلم ہوا تھا، ہمارے اوپر بھی یہ ظلم ہی ہو رہا ہے۔ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں یا پوری ایرانی قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے، یہ اشور ہے۔ اس اشور کو سمبولکلی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، بے شک ہماری جان بھی چلی جائے۔ یہ ایکچولی ان کا میننگ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک زبردست اور ایک بریو ڈیسیژن ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں اس طرح کا ایک بریو ڈیسیژن نہیں دیکھا، کیونکہ اگر ایک شخص اپنی فوج کے جرنیل کو شہید کرا چکا ہو اور اس کے بعد تمام تقریباً ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ تقریباً تباہ ہو چکے ہوں اور کافی سارا ان کا نقصان ہو چکا ہو اور دشمن ان کے فضائی معاملات میں تقریباً کچھ کنٹرول حاصل کر چکا ہو، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں اور اس کو اس طریقے سے پورٹریٹ کریں کہ وہ بے خوف ہوں۔ پورٹریٹ نہیں کرنا، مجھے یہ لگتا ہے وہ بے خوف ہیں، اور ہمیں اسلام بھی یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے حق کی خاطر ڈٹ جاؤ اور ایک بریو ڈیسیژن لو اور اپنے آپ کو حق کے راستے پر دیکھو۔ تو یہ بات کرتے ہوئے مجھے میں تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہوں جب اس طرح کے ایک مسلم دنیا میں ڈیسیژن لیے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں شکور، جنگیں جو ہیں ہمیشہ جذبے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، اسلحے کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی۔ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو اسلحے میں دوسری قوموں سے بہت زیادہ برتری حاصل رکھتی تھیں، لیکن چونکہ ان میں وہ جذبہ نہیں تھا لڑنے کا، شہید ہونے کا، تو وہ ہمیشہ کئی دفعہ جنگیں ہار جاتی ہیں۔ تو جنگیں ہمیشہ جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہیں، تو یہی کام ایران کر رہا ہے۔ بالکل 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 ایسا ہی ہے جیسے کہ 313 بھی غالب آ جاتے ہیں ہزاروں کے اوپر۔ اس کے بعد میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر ایک ٹویٹ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، سمپل ہے انکنڈیشنل سرنڈر، اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اس کے؟ انکنڈیشنل سرنڈر کا ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو ایگریمنٹ پیش کیا ہوا آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے وداؤٹ اینی کنڈیشن۔ آپ نے اس میں اپنی شرطیں منوانی نہیں، آپ نے اپنی شرط پیش بھی نہیں کرنی، کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھنی، اور اس میں جو سب سے مین شرط ان کی یہ ہے کہ آپ نے جو یورینیم کی انرچمنٹ کرنی ہے یا افزودگی کرنی ہے وہ 0% ہوگی، آپ اپنی انرجی کے لیے بھی انرچمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے انکنڈیشنل سرنڈر، ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو 2 ہفتے دیے گئے تھے تاکہ آپ آگے مذاکرات کر لیں، تب وہ آپ نے 2 ہفتے ضائع کر دیے، تو اب آپ سے کسی بھی طرح کے آپ کی شرطوں پہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اگر آپ انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں جیسے خامنہئی صاحب نے کہا ہے کہ ہم بالکل نہیں کریں گے، تو ٹرمپ سے جب صحافی نے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گے فردر، تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، ہمیں نہیں پتا بھی کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن جب یہ خامنہئی صاحب نے رپلائی دیا ہے، شاید ٹرمپ اس بات میں زیادہ کنونس ہو جائیں کہ جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ایران، نتنز والی تو نہیں، جو زیادہ ڈیپ ان کی ہے وہ فردو جو نیوکلیر سائٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں سارے ان کی نیوکلیر انریچمنٹ ہو رہی ہے یورینیم کی، تو ٹھیک اس ہو کو گیا، تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اسرائیل نے کافی ٹرائی کر لیے، اسرائیل سے وہ تباہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے، اس کے لیے امریکن B-2 بمبر چاہیے، بس اسٹیلتھ بسٹر بی ٹو بم چاہیے ان بمبرز، کے لیے جو B-2 جی۔ بمبر ہی مارتا ہے، اور وہ صرف امریکہ کے پاس ہے۔ سننے میں یہ آیا کہ وہ اس کو آپریٹ بھی امریکن ہی کر سکتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، وہ صرف امریکہ کے پاس ہی اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ایرانی حدود کے اوپر فل کنٹرول ہے ان کا، فضائی حدود کے اوپر، دیکھنے میں تو یہی سچ ہے؟ آ رہا ہے کہ کیونکہ ہر رات کو اسرائیل کے جو فائٹر جیٹس آتے ہیں تہران کی فضاؤں میں ہوتے ہیں، وہ رات کو اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں، بے شک ایران ان کو رسپونڈ کرتا ہے، ایران کے فائٹر جیٹس تو رسپونڈ نہیں کر پاتے، ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کسی حد تک وہ بھی ناکارہ ہی ہو چکا ہے، لیکن ایران جو رسپونڈ کرتا ہے وہ بلسٹک میزائل یا ہائپر سونک میزائل کے ذریعے رسپونڈ کر رہا ہے۔ آج بھی اس نے صبح کے ٹائم کل رات ایک الفتح میزائل جو ہے وہ اس نے تل ابیب پہ اس نے حملہ کیا ہے، آج بھی شاید اس نے کچھ ایسے اٹیک کیے ہیں جو نیو میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی ہے جس میں۔ تو مجھے یہ بتائیے، جب ٹرمپ کے اس بیان کے حوالے سے علی خامنہئی صاحب کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہماری جنگ میں حصہ لیا یا مداخلت کی یا کسی مطلب اسرائیل کا ساتھ دیا تو ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، جی ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس ناقابل ٹائم جو اختلافی مڈل ایسٹ نقصان۔ میں امریکن بیسز ہیں بہت زیادہ، تو ہم ادھر ٹارگٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو اکارڈنگ ٹو ایران کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا پاسداران انقلاب ہیں ان کے مطابق یہ زیادہ اوپن ٹارگٹ ہے ہمارے لیے اور زیادہ ایزی ٹارگٹ ہے امریکن ٹارگٹ ایز کمپیئر ٹو اسرائیلی ٹارگٹس، تو کہتے ہیں ہم آپ کی ادھر ٹارگٹ کو اٹیک کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر ایران کسی بھی امریکن فیسلٹی پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ پوری ورلڈ کے لیے یہ بہتر چیز نہیں ہے کیونکہ امریکہ ڈائریکٹلی جب اس میں انوالو ہو جائے گا تو بہت زیادہ تباہی کا خدشہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلم امہ کے لیے خیر کرے اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ معاملہ طے پا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم بحیثیت مسلمان ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے اور دشمنان کو شکست ہو۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔